جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ نجی تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کے واقعات سامنے آئے، اور اس حوالے سے جو موجودہ وزیر تعلیم پنجاب ہیں مراد راز صاحب، انہوں نے انتہائی اہم اعلان کیا، اور اس اعلان یہ ہے کہ جو خواتین کے یا گرلز کے جو کیمپسز ہوں گے وہاں صرف خواتین اساتذہ ہی کام کر سکیں گے، اور اس پہ بھی بات تنقید شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ جناب مراد راز صاحب نے یہ کیا اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کی کہ جن کو ایسے مرچیں لگتی ہیں مفت کی۔ پوری دنیا میں ایک سیگریگیشن کا ایک لیول، ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کی تھی، اس میں چھوڑ دیں، ہاں، کیا دنیا میں کہیں مردوں اور عورتوں کے باتھ روم اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں کہیں مردوں اور عورتوں کے ہاسٹل اکٹھے ہوتے ہیں؟ بڑے سے بڑے باتھ روم میں تو لاک کر کے آپ نے جانا ہوتا ہے نا، بالکل صحیح۔ آپ نے کون سا باتھ روم میں گھس جانا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میل فیمیل کیوں لکھتے ہو، اکٹھے کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ یعنی بے غیرتی کی حد ہے کہ آپ پاکستان کے شریف ماں باپ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ ہم آپ کو ایک ایسے کیمپس دیں گے جس میں بچیاں ہوں گی تاکہ دے شوڈ فیل کمفرٹیبل۔ ماڈرن ترین عورت ہونا، ماڈرن ترین، دنیا کی ماڈرن ترین، تو وہ مرد موجود ہوں محفل کے اندر تو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی گفتگو کرتے ہوئے۔ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مرد کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتی، ڈسکس نہیں کر سکتی، کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ میں ان ممالک کی بات کر، لیکن یہاں دو نمبر کے کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور ایک کو کل اینکر صاحب کہہ رہے تھے وہ تو رکشے میں بھی مرد ہوتا ہے تو فلانی جگہ بھی مرد ہوتا ہے تو فلانی جگہ گھر میں، او بھائی اس کی آپشن ہے، وہ رکشے میں نہیں جانا چاہتی نہ جائے، اس کو آپٹ کیا ہوا ہے۔ ایک باپ آپٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی ایک ایسے اسکول میں جائے گی جہاں صرف عورتیں ہوں گی، اس کو تم تماشا کیوں بناتے ہو؟ تو آپ پیسے نہ لو لوگوں سے، آپ کہو کہ ٹھیک ہے یہ مرد عورت کٹھی پڑھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں، انگریز جہاں پہ رول کرتا رہا ہے نا، اس دن بھی میں نے کہا تھا، اس نے بھی اپنے مشنری اسکول علیحدہ رکھے تھے، اس نے مردوں کا داخلہ منع کیا ہوا تھا۔ صحیح بات۔ جس کی کانوینٹ وہاں پر بھی اچھا، اب اس کی ایک تکلیف ہو رہی ہے، بڑی شدید قسم کی تکلیف، ہر بندے کو مرچیں لگی ہوئی، ہر بندے کو، اور کوئی اس نے، مجھے یہ بتائیے کیا دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہاسپٹلائزیشن ہے اس کے اندر عورتوں اور مردوں کو علیحدہ ڈیل نہیں کیا جاتا؟ اب وہ کہیں گے جی گائناکالوجسٹ سے بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی آ گئے، بالکل آئے ہوں گے، یقیناً آئے ہوں گے، لیکن پرائیویسی فار دا لیڈیز آلویز انشورڈ۔ ظاہر ہے اللہ نے خود ایک چیز بنا دی ہے یار، ہزارہا چیزیں ایسی ہیں، ہزارہا، میں آپ کو جہاں باتیں ہوئے میرے سب بہن بھائیاں بیٹیاں جہاں دیکھ رہی ہوگی، ہزارہا چیزیں عورتوں کی ایسی ہیں کہ جو وہ مرد کے سامنے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتی جیسے مرد کرتا ہے۔ ظاہر اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی، اپنے خاوند کے ساتھ کر لیتی ہے، وہ بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ نہیں گفتگو کر سکتی، باقی تو چھوڑ دو، یہ اپنے باپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتی ہے جو عورتیں کرتی ہیں۔ ظاہر ہے، اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کالمسٹ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بیٹھی ہوئی ہے، اپنے باپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ کر لیتی ہے۔ کوئی فرق ہے نا، باپ ایک سیگریگیشن کا فرق ہے، دنیا پوری میں فرق ہے، دنیا پوری میں بھی عورتیں اور مرد نہیں شیئر کرتی۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ طوائفوں کے اڈے میں عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہیں، اور میں اس علاقے کے اندر پوسٹڈ رہا ہوں میں، اور مجھے پتا ہے وہاں یہ غیرت اور شرم اور حجاب ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہاں حجاب کے پردے جہاں بہت برے، اگرچہ کہ وہاں بھی کسی نہ کسی حد تک ان سے زیادہ ہے کہ وہ اگر شیئر کرتی بھی ہوں گی تو بتاتی نہیں ہے لوگوں کو۔ دوسرا جو بہت تکلیف ہوئی ہے وہ مندر کی ہوئی، آج بھی گفتگو ہو رہی تھی مندر، او بھائی کس نے کہا ہے کہ مندر جو ہے وہ غلط ہے؟ پورے 2 کالم میں نے لکھے ہیں، اسلام کے بیت المال سے مسجد میں بھی پیسے نہیں لگ سکتے، اپنے چندے سے بناؤ تم بناؤ۔ اور دوسری بات، کیا کبھی امریکہ میں کسی میں ریاست نے مسجد بنائی؟ کیا امریکہ میں کوئی ایک ریاست میں کبھی کسی نے پیسے لگا کے مندر بنایا؟ کیا فرانس میں مسجد بنائی کسی نے؟ کیا انگلینڈ میں ریاست نے کہا تمہیں زمین دیتے ہیں مندر بنائی، مسجد بنایا؟ مندر مسجد دونوں بتاتا ہوں، گردوارہ بھی بتاتا ہوں، یہ 3 ہے نا، تینوں بڑی اقلیتیں ہیں۔ کیا وہاں پر کسی نے یہودیوں کو سینگاگ بنایا؟ نہیں بناتے۔ دا موسٹ سیکولر اسٹیٹس بھی نہیں، قائد اعظم عجیب تھے،
جن کو بوت ہونے کی تمیز نہیں وہ گفتگو کرتے ہیں اسلام کے بارے میں اور یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ تم میرے جیسے عام پاکستانیوں کہتے ہیں تمہیں تو اپنا تم بےایمانیاں تم کرتے ہو فلاں تو کیا تعلق ہے بےایمانیوں کا اس کے ساتھ منظر بنانے کا مسجد بنانے کا مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس حد تک دو ممبر میڈیا ہے کہ آپ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے فورن آفس پہ گفتگو کرنی ہو فورن تعلقات پہ تو آپ کسی کک کو لا کے بٹھائیں گے یہاں پر ظاہر نہیں بٹھائیں گے ٹھیک آپ نے کبھی وہ کرنی ہو تعلقات اس پہ اپنا انٹرنیشنل سچویشن میں گفتگو کرنی ہو کسی تو آپ کہیں گے نہیں یہ کہ میک اپ مین آ کے بیٹھ جائے گا لیکن تو ہر بندہ جس کو آیت صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی جس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی وہ دین پہ گفتگو کرتا ہے وہ بھائی کس نے کہا ہے کہ نہ بناؤ ہماری طرف سے 10 مندر بناؤ ہم نے کس لوگ کو روکا ہے جس جگہ مرضی اپنے چندے مسجد بھی نہیں بننی چاہیے میں امام ابو یوسف کی کتاب جو ہے کتاب الخراج میں نے نکالی ہے اور پھر پاکستان کے بیت المال کے اوپر آپ کہتے ہیں یہ بیت المال ہے جس کے اندر 3000 ارب روپے ہر سال سود کا بتاتا ہوں یہ تو سور کا گوشت ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ حلال کرتے ہو اس سے تم حج کی مراد بھی مانگتے ہو وہ بھی نہیں دینی چاہیے وہ بھی حرام ہے بنیادی طور پہ ایشو ہی نہیں ہے ایشو بنایا ہوا ہے اس لیے کہ تماشا بنانا ہے پورے ملک میں بنانا ہے دین اور وجہ پتہ کیا ہے کچھ نہیں ان کو کوئی مقصد نہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے اسلام کس طرح ذلیل ہوتا ہے دین کس طرح بدنام ہوتا ہے وہاں بھی عورت کا مسئلہ ان کو یہی ہے دین کس طرح بدنام ایک سیگریگیشن دوری ہر دنیا کی ہر عورت کسی بھی نفسیات دان سے پوچھ لو کہ تم کہاں کمفرٹیبل رہتی ہو وہ کہتی ہے میں اپنی عورتوں کی کمپنی کے اندر کمفرٹیبل رہتی ہوں کہاں تم کھول کے بات کر سکتی ہو ہمیشہ بیٹوں کے سامنے مائیں بات نہیں کرتی بھائی باقی تو چھوڑ دو بیٹوں کے سامنے مائیں نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جی پروگرام کا وقت ہم ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ جی ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں کہ نجی تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کے واقعات سامنے آئے اور اس حوالے سے جو موجودہ وزیر تعلیم پنجاب ہیں مراد راز صاحب انہوں نے انتہائی اہم اعلان کیا اور ایسا اعلان یہ ہے کہ جو خواتین کے یا گرلز کے جو کیمپسز ہوں گے وہاں صرف خواتین اساتذہ ہی کام کر سکیں گے اور اس پہ بھی بات تنقید شروع ہو گئی سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ جناب مراد راز صاحب نے یہ کیا اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کی کہ جن کو ایسے مرچیں لگتی ہیں مفت کی پوری دنیا میں ایک سیگریگیشن کا ایک لیول ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کی تھی چھوڑ دیں کیا دنیا میں کئی مردوں اور عورتوں کے باتھ روم اکٹھے ہوتے ہیں کیا دنیا میں کئی مردوں اور عورتوں کے ہاسٹل اکٹھے ہوتے ہیں بڑے سے بڑے باتھ روم میں تو لاک کر کے آپ نے جانا ہوتا ہے نا بالکل صحیح آپ نے کون سا باتھ روم میں گھس جانا ہوتا ہے اس کے باوجود میل فیمیل کیوں لکھتے ہو اکٹھے کیوں نہیں کرتے ہو یار یعنی بے غیرتی کی حد ہے کہ آپ پاکستان کے شریف ماں باپ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ ہم آپ کو ایک ایسے کیمپس دیں گے جس میں بچیاں ہوں گی تاکہ دے شوڈ فیل کمفرٹیبل ماڈرن ترین عورت ہونا ماڈرن ترین دنیا کی ماڈرن ترین تو مرد موجود ہوں محفل کے اندر تو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی گفتگو کرتے ہوئے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مرد کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتی ڈسکس نہیں کر سکتی کمفرٹیبل نہیں ہوتی میں ان ممالک کی بات کر لیکن یہاں دو نمبر کے کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو اور ایک کل اینکر صاحب کہہ رہے تھے وہ تو رکشے میں بھی مرد ہوتا ہے تو فلانی جگہ بھی مرد ہوتا ہے تو فلانی جگہ گھر میں او بھائی اس کی آپشن ہے وہ رکشے میں نہیں جانا چاہتی نہ جائے اس کو آپٹ کیا ہوا ہے ایک باپ آپٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی ایک ایسے اسکول میں جائے گی جہاں صرف عورتیں ہوں گی اس کو تم تماشا کیوں بناتے ہو تو آپ پیسے نہ لو لوگوں سے آپ کہو کہ ٹھیک ہے یہ مرد عورت کٹھی پڑھیں گے اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں انگریز جہاں پہ رول کرتا رہا ہے نا اس دن بھی میں نے کہا تھا اس نے بھی اپنے مشنری اسکول علیحدہ رکھے تھے اس نے مردوں کا داخلہ منع کیا ہوا تھا صحیح بات جس کی کانوینٹ وہاں پر بھی اچھا اب اس کی ایک تکلیف ہو رہی بڑی شدید قسم کی تکلیف ہر بندے کو مرچیں لگی ہوئی ہر بندے کو اور کوئی اس نے مجھے یہ بتائیے کیا دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہاسپٹلائزیشن ہے
اس کے اندر عورتوں اور مردوں کو علیحدہ ڈیل نہیں کیا جاتا. اب وہ کہہ گئے جی گائناکالوجسٹ سے بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی آ گئے. بالکل آئے ہوں گے, یقیناً آئے ہوں گے, لیکن پرائیویسی فار دا لیڈیز آلویز انشورڈ. ظاہر اللہ نے خود ایک چیز بنا دی ہے یار. ہزارہا چیزیں ایسی ہیں, ہزارہا, میں آپ کو جہاں باتیں ہوئے میرے سب بہن بھائیاں بیٹیاں جہاں دیکھ رہی ہوگی, ہزارہا چیزیں عورتوں کی ایسی ہیں کہ جو وہ مرد کے سامنے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتی جیسے مرد کرتا ہے. ظاہر اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی, اپنے خاوند کے ساتھ کر لیتی ہے وہ. بھائی کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ نہیں گفتگو کر سکتی, باقی تو چھوڑ دو. یہ اپنے باپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتی ہے جو عورتیں کرتی ہیں. ظاہر ہے اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی کالمسٹ بیٹھی ہوئی ہے, کوئی بیٹھی ہوئی ہے, اپنے باپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتی ہے, اپنے خاوند کے ساتھ کر لیتی ہے. کوئی فرق ہے نا باپ, ایک سیگریگیشن کا فرق ہے, یہ دنیا پوری میں فرق ہے. دنیا پوری میں بھی عورتیں اور مرد نہیں شیئر کرتی. باقی یہ الگ بات ہے کہ طوائفوں کے اڈے میں عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہیں. اور میں اس علاقے کے اندر پوسٹڈ رہا ہوں میں, اور مجھے پتا ہے وہاں یہ غیرت اور شرم اور حجاب ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہاں حجاب کے پردے جہاں بہت برے, اگرچہ کہ وہاں بھی کسی نہ کسی حد تک ان سے زیادہ ہے کہ وہ اگر شیئر کرتی بھی ہوں گی تو بتاتی نہیں ہے لوگوں. دوسرا جو بہت تکلیف ہوئی ہے وہ مندر کی ہوئی. آج بھی گفتگو تھی مندر. او بھائی کس نے کہا ہے کہ مندر جو ہے وہ غلط ہے؟ پورے 2 کالم میں نے لکھے ہیں. اسلام کے بیت المال سے مسجد میں بھی پیسے نہیں لگ سکتے. اپنے چندے سے بناؤ تم بناؤ. اور دوسری بات, کیا کبھی امریکہ میں کسی میں ریاست نے مسجد بنائی؟ کیا امریکہ میں کوئی ایک ریاست میں کبھی کسی نے پیسے لگا کے مندر بنایا؟ کیا فرانس میں مسجد بنائی کسی نے؟ کیا انگلینڈ میں ریاست نے کہا تمہیں زمین دیتے ہیں مندر بنائی, مسجد بنایا؟ مندر مسجد دونوں بتاتا ہوں, گردوارہ بھی بتاتا ہوں. یہ 3 ہے نا, تینوں بڑی اقلیتیں ہیں. کیا وہاں پر کسی نے یہودیوں کو سیناگوگ بنایا؟ نہیں بناتے. دا موسٹ سیکولر اسٹیٹس بھی نہیں. قائد اعظم عجیب سے, جن کو بو دھونے کی تمیز نہیں, وہ گفتگو کرتے ہیں اسلام کے بارے میں, اور یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ تم, میرے جیسے عام پاکستانیوں کہتے ہیں تمہیں تو اپنا تم بےایمانیاں تم کرتے ہو فلاں. تو کیا تعلق ہے بےایمانیوں کا اور اس کے ساتھ مندر بنانے کا, مسجد بنانے کا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس حد تک 2 ممبر میڈیا ہے کہ آپ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے فورن آفس پہ گفتگو کرنی ہو, فورن تعلقات پہ, تو آپ کسی کک کو لا کے بٹھائیں گے یہاں پر؟ ظاہر نہیں بٹھائیں گے. ٹھیک, آپ نے کبھی وہ کرنی ہو تعلقات اس پہ, اپنا انٹرنیشنل سچویشن میں گفتگو کرنی ہو کسی, تو آپ کہیں گے نہیں یہ کہ میک اپ مین آ کے بیٹھ جائے گا. لیکن تو ہر بندہ جس کو آیت صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی, جس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی, وہ دین پہ گفتگو کرتا ہے. او بھائی کس نے کہا ہے کہ نہ بناؤ؟ ہماری طرف سے 10 مندر بناؤ, ہم نے کس لوگ روکا ہے؟ جس جگہ مرضی اپنے چندے. مسجد بھی نہیں بننی چاہیے. میں امام ابو یوسف کی کتاب جو ہے کتاب الخراج میں نے نکالی ہے, اور پھر پاکستان کے بیت المال کے اوپر آپ کہتے ہیں یہ بیت المال ہے جس کے اندر 3000 ارب روپے ہر سال سود کا بتاتا ہوں. یہ تو سور کا گوشت ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ حلال کرتے ہو. اس سے تم حج کی مراعات بھی مانگتے ہو, وہ بھی نہیں دینی چاہیے, وہ بھی حرام ہے. بنیادی طور پہ ایشو ہی نہیں ہے, ایشو بنایا ہوا ہے اس لیے کہ تماشا بنانا ہے, پورے ملک میں بنانا ہے دین. اور وجہ پتہ کیا ہے؟ کچھ نہیں, ان کو کوئی مقصد نہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے اسلام کس طرح ذلیل ہوتا ہے, دین کس طرح بدنام ہوتا ہے. وہاں بھی عورت کا مسئلہ ان کو یہی ہے, دین کس طرح بدنام. ایک سیگریگیشن دوری ہر دنیا کی ہر عورت, کسی بھی نفسیات دان سے پوچھ لو کہ تم کہاں کمفرٹیبل رہتی ہو, وہ کہتی ہے میں اپنی عورتوں کی کمپنی کے اندر کمفرٹیبل رہتی ہوں. کہاں تم کھول کے بات کر سکتی ہو؟ ہمیشہ بیٹوں کے سامنے مائیں بات نہیں کرتی بھائی, باقی تو چھوڑ دو, بیٹوں کے سامنے مائیں نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. جی پروگرام کا وقت ہم ختم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.